صبح کے 7:47 ہوئے تھے جب یوسف دبئی مرینا میں اس 79 منزلہ برج کے نیچے پہنچا۔ یہ اس کی 1400ویں مردہ تھی جب وہ یہی راستہ طے کر رہا تھا۔ وہ ہر حفاظتی محافظ کا نام جانتا تھا، ہر لفٹ کا کوڈ یاد تھا، اور عمارت کے اندر موجود خدمت کے راستوں کے ہر مختصر راستے سے واقف تھا۔ لیکن آج صبح آگے بڑھنے کے بجائے اسے رکنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ اس برج کے اوپر کا آسمان غلط رنگ کا تھا۔ یہ سورج کی نارنجی روشنی نہیں تھی، نہ ہی صحرا کی دھند تھی۔ یہ کچھ اور تاریک تھا، کچھ ایسا جو حرکت کر رہا تھا۔ صبح 9 بجے تک یہ مناظر ہر جگہ پھیل چکے تھے، لیکن دوپہر تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ صرف آگ لگنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اس عمارت کی کہانی ہے جو دنیا کے امیر ترین شہروں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ نگرانی میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس آگ کی وجہ طور پر تصدیق نہیں کرتا، کوئی اسے مکمل طور پر بیان نہیں کرتا، اور کوئی بھی ذمہ دار ادارہ اس کا واضح جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دبئی نے دنیا میں 300 میٹر سے زیادہ بلند سب سے زیادہ فلک بوس عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ اس نے کئی دہائیوں تک اپنی ایسی شہرت قائم کی ہے جو تعمیراتی ناقابل تسخیر ہونے کے تصور پر قائم ہے، یعنی یہ خیال کہ اس شہر کی عمارتیں تقریباً ہر بحران کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ لیکن آج صبح اس شہرت سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ہم اسے واقعے کو تہ در تہ سمجھیں گیا، پھر جانچیں گے کہ ایسی کون سی چیز تھی جسے ایسے واقعے کو روکنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تعمیراتی مواد کی سائنس میں گہرائی تک جائیں گے، جس پر نگران ادارے برسوں تک بحث کرتے رہے، جبکہ تعمیر کنندگان برسوں تک عمارتیں بناتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس سوال تک پہنچیں گے جسے صنعت سے وابستہ لوگ بلند آواز میں پوچھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے جب انسانی تاریخ کی سب سے بلند ہمت شہری منظر نامہ ایسی بنیاد پر کھڑا ہو جسے کبھی حقری تحقیق کو سمجھتے ہیں، جو وہ جانتے ہیں کہ اصل کہانی آگ کی نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو وہ ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے اور صرف اپنے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یوسف اس صبح اندر نہیں گیا۔ رکھنے کا یہ چھوٹا سا فیصلہ، آگے بڑھنے کے بجائے رک جانا، وہ بات ہے جو خبروں کی کوریج میں اکثر گم ہو جاتی ہے۔ ہم دوبارہ اس پر واپس آئیں گے۔ فی الحال ساخت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ برج دبئی مرینا میں واقع ایک رہائشی اور مخلوط استعمال کی بلند عمارت ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں 2024 تک 200 سے زیادہ مکمل بلند عمارتیں موجود تھیں، جو تقریباً 4.5 مربع کلومیٹر کی دوبارہ حاصل کی گئی زمین پر قائم ہیں۔ یہ کثافت کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایسے ترقیاتی طریقوں کا نتیجہ ہے جن میں افقی احتیاط کے مقابلے میں عمودی بلند پروازی کو زیادہ ترجیح دی گئی۔ یہ برج تقریباً 312 میٹر بلند ہے اور اس کی 79 منزلیں ہیں۔ اس کی تعمیر 2011 میں مکمل ہوئی اور 2013 میں اسے رہائش کے لیے اجازت نامہ ملا۔ اگرچہ یہ علاقائی املاک کے تجزیہ حوالگی کا حصہ تھا، اس میں کم از کم 3 ایسے معائنے کے نکات تھے جنہیں مؤخر کیا گیا تھا، اور ان کا تعلق بیرونی تہ کے تعمیراتی مواد سے تھا۔ یہ 3 مؤخر شدہ نکات وہ پہلی چیز ہیں جسے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بیرونی تہ، یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ دبئی میں عمارتوں کی بیرونی تہ اور آگ کے درمیان ایک دستاویزی اور مخصوص تاریخ موجود ہے۔ 2015 میں نئے سال کی شام دی ایڈریس ڈاؤن ٹاؤن میں لگنے والی آگ، 2015 میں ٹارچ ٹاور کی آگ، اور پھر 2017 میں دوبارہ لگنے والی آگ۔ مرینا ٹارچ وہی عمارت 2 مرتبہ جل چکی تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے، یہ اعداد و شمار تھے، اور ان میں سے ہر واقعہ کم از کم جزوی طور پر اسی قسم کے مواد تک واپس جاتا تھا۔ ایلومینیم کی مرکب تہوں والے پینل جن کے اندر پولی ایتھیلین کی تہ ہوتی ہے، یہ ہلکے ہوتے ہیں، دوسرے متبادل کے مقابلے میں سستے ہوتے ہیں، باہر سے آگ کے خلاف محفوظ دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن حرارت کے مقابلے میں ان کا اندرونی رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب پولی ایتھیلین کی اندرونی تہ والے پینل آگ پکڑتے ہیں تو وہ صرف جلتے نہیں بلکہ پگھل کر ٹپکنے لگتے ہیں۔ اس طرح آگ عمارت کے بیرونی حصے سے عمودی سمت میں اوپر کی طرف بڑھ سکتی ہے اور اندرونی آگ بجھانے کے نظام سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے۔
آگ عمارت کے اندر سے باہر نہیں نکلتی، وہ عمارت کے باہر سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے۔ ٹاچ ٹاور کی آگوں کے بعد دبئی کے شہری دفاع نے نئی ہدایات جاری کیں۔ تعمیر کنندگان کو حکم دیا گیا کہ موجودہ بیرونی تہہ کا جائزہ لیں اور مطابقت کی رپورٹیں جمع کروائیں۔ یہاں وہ عدد اہم ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔ 2023 کے اختتام تک آزاد تعمیراتی معائنہ کاروں کے اندازوں کے مطابق 2016 سے پہلے مکمل ہونے والی بلند رہائشی عمارتوں میں 30 سے 40 عمارتوں میں ایسی غیر مطابقت رکھنے والی بیرونی تہہ انہوں نے رپورٹیں تو جمع کروا دی تھیں، کچھ نے جزوی اصلاح بھی کی تھی، لیکن ایک خاص تعداد نے نہ کچھ کیا اور نہ ہی کچھ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اپنے آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھیے، اگر آپ ان میں سے کسی عمارت میں جائیداد رکھتے ہیں یا خریدنے پر غور کر رہے ہیں، تو یہ جاننے کے لیے آپ کو کیا درکار ہوگا کہ آپ کی عمارت کس زمرے میں آتی ہے، اور کیا آپ اس جواب پر بھروسہ کریں گے جو آپ کو دیا جائے۔ جو عمارت آج صبح جل رہی ہے وہ 2016 سے پہلے کی تعمیر کے دور میں آتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب سوچئے کہ معاشی حالات کیا ہیں، تہ کبھی تبدیل نہیں کی گئی۔ 79 منزلہ رہائشی عمارت کو محفوظ اور قواعد کے مطابق ایلومینیم کے مرکب پینل یا آگ سے محفوظ متبادل مواد کے ساتھ دوبارہ ڈھانپنے کی لاگت صنعت کے محتاط اندازوں کے مطابق 8 کروڑ سے 14 کروڑ امریکی ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ یہ خرچ عمارت مکمل ہونے کے بعد عام طور پر تعمیر کنندہ پر نہیں پڑتا۔ یہ عمارت کے مالکان کی اجتماعی ذمہ داری بن جاتا ہے، یعنی انفرادی مالکان کا وہ مجموعہ جنہوں نے اس عمارت میں اپنے رہائشی یونٹ خریدے تھے۔ اگر 79 منزلہ عمارت میں ہر منزل پر اوسطاً 6 رہائشی یونٹ ہوں تو تقریباً 470 انفرادی مالکان کے درمیان 14 کروڑ ڈالر کی اصلاحی لاگت تقسیم ہو رہی ہے۔ ان میں سے بہت سے بیرون ملک سرمایہ کار ہوتے ہیں جنہوں نے اس یونٹ کو گھر کے بجائے ایک مالی اثاثے کے طور پر خریدا ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ آسان فیصلہ نہیں کہ 10 سال پہلے کی گئی سرمایہ کاری کے منافع میں سے بڑی رقم نکال کر عمارت کی حفاظت خط پر خرچ کر دی جائے اور اپنی آمدنی کم کر لی جائے۔ دبئی کے عمودی شہر میں آگ سے حفاظت کی معیشت کوئی محض تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بنیادی ترغیبی مسئلہ ہے۔ خطرے کو دور کرنے کے ذمہ دار لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جنہوں نے یہ خطرہ پیدا کیا تھا، اور جو لوگ اس خطرے کے اندر رہ رہے ہیں وہ ہمیشہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ یہیں سے بحث ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے، کیونکہ آج صبح کی آگ صرف ایک عمارت کے تعمیراتی مواد کی ناکامی کو ظاہر نہیں کرتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک ایسا شہر جس نے 30 برس تک بغیر رکاوٹ آسائش اور تعمیراتی کمال کا تصور دنیا کرنا پڑ سکتا ہے، جسے وہ تقریباً ایک دہائی تک کامیابی سے ٹالتا رہا۔ یہاں یوسف کی طرف واپس آنا ضروری ہے، کیونکہ تصویر میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ اسی برج کی 34ویں منزل پر ایک برطانوی شہری تو کلیئر گزشتہ 2 برس سے رہ رہی تھی۔ وہ علاقائی مالیاتی ملازمت کے لیے مانچسٹر سے آئی تھی۔ اس نے سمندر کے نظارے والے 2 کمروں کے رہائشی یونٹ کے لیے 14 لاکھ امریکی ڈالر ادا کیے تھے۔ اس نے اسے گھر اور سرمایہ کاری دونوں کے طور پر خریدا تھا۔ جب اس نے خرید و فروخت کے معاہدے پر دستخط کیے تو اس نے اپنے قانونی مشیر سے عمارت کی مطابقت اور حفاظتی حیثیت کے بارے میں پوچھا۔ اسے ایک خط ملا جس میں تصدیق کی گئی تھی کہ برج کے پاس رہائش کا درست اجازت نامہ موجود ہے، لیکن اس خط بیرونی تہہ کے معائنے کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ایسی معلومات فراہم کرنا لازمی نہیں تھا۔ کلیئر اب صبح 9 بجے ساحلی راستے پر کھڑی اپنی عمارت کی بالائی منزلوں سے دھواں نکلتا دیکھ رہی ہے۔ اس کے پاس اپنا چھوٹا کمپیوٹر، پاسپورٹ اور ایک پنجرے میں اس کی بلی ہے۔ وہ دیواروں پر لگی تصویریں پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ اس تفصیل کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ اب مزید گہرائی میں جاتے ہیں، کیونکہ بیرونی تہہ صرف ایک علامت ہے۔ اس کے نیچے وہ قانونی اور انتظامی ڈھانچہ موجود ہے جو برسوں سے تشکیل پا رہا ہے، اور جیسا کہ دبئی کی اپنی شہری دفاع کی 2021 اور 2022 کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے، نگرانی اور نفاذ کا نظام اب بھی مکمل نہیں ہے۔
دبئی عمارتوں کی مطابقت کے لیے دو الگ راستوں پر مشتمل نظام استعمال کرتا ہے۔ نئی تعمیرات دبئی کے آگ اور انسانی جان کے تحفظ کے ضابطے کے تحت آتی ہیں، جس میں حالیہ برسوں میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ موجودہ عمارتیں یعنی وہ بلند عمارتیں جہاں لوگ پہلے ہی رہ رہے ہیں، اضافی حفاظتی مطابقت کے ایسے نظام کے تحت آتی ہیں جس میں نفاذ ہمیشہ لازمی ہونے کے بجائے کئی معاملات میں رہنمائی پر زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح جلنے والی عمارت جیسی کسی عمارت میں غیر مطابقت رکھنے والی بیرونی تہہ موجود ہونے کے باوجود اسے لازمی اصلاح تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ ان مراحل میں کمیٹی کے جائزے، مالکان کی اجتماعی منظوری، مالی انتظامات اور دیگر فیصلے شامل ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی عمل برسوں تک کارروائی کو روک سکتا ہے۔ لندن میں جون 2017 کے گرین فیلڈ ٹاور سانحے کے بعد، جس میں بہتر افراد ہلاک ہوئے تھے اور جس میں اسی نوعیت کے ایلومینیم مرکب پینل کی ناکامی ایک اہم عنصر تھی، برطانوی حکومت نے عمارتوں کی اصلاح کے لیے لازمی مدت اور طریقہ کار متعارف کرایا۔ اس میں قانونی آخری تاریخیں اور ان عمارتوں کے لیے حکومتی مالی مدد کا نظام شامل تھا جہاں مالکان خود اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عمل سست اور تنازعات سے بھرا ہوا ضرور تھا، لیکن قانونی ذمہ داری واضح تھی۔ دبئی میں اس کے برابر کا نظام اب بھی مکمل طور پر واضح اور مضبوط نہیں ہے۔ نگرانی موجود ہے، لیکن نفاذ کے طریقہ کار میں اب بھی خلا موجود ہیں۔ زمینی سطح پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمارت کے اندرونی انتظام کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ کا خطرہ معمول سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اسے قانونی طور پر آباد رکھا جا سکتا ہے، قانونی طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے اور عیش و آرام کی رہائش کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لازمی کارروائی شروع کرنے والی آخری قانونی شرط ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس مقام پر ہمیں پیچھے ہٹ کر وہ سوال پوچھنا چاہیے جس کا سامنا سرمایہ کاروں، رہائشیوں اور خلیج کے ہر تیزی سے ترقی کرتے شہر کے منصوبہ سازوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دبئی محفوظ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ حفاظت کا مطلب کیا ہے جب اسے ایسے حفاظتی نظام سے بیان کیا جائے جو خطرے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے محفوظ ہونے کے تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بنایا گیا ہو۔ دبئی کی املاک کی منڈی نے 2023 میں تقریباً 142 ارب امریکی ڈالر کی لین دین کی مالیت حاصل کی۔ یہ عدد متحدہ عرب امارات کے املاک کے شعبے کی تشہیری مہمات میں بار بار نمایاں کیا جاتا ہے، لیکن اگر 2016 سے پہلے تعمیر ہونے والی رہائشی بلند عمارتوں میں 30 سے 40 عمارتیں اب بھی بیرونی تہہ سے متعلق غیر حل شدہ سوالات رکھتی ہیں، تو 142 ارب ڈالر کی اس منڈی کا کچھ حصہ ایسی جائیدادوں سے گزر رہا ہے جن کے حقیقی جسمانی خطرے کو کبھی ان کی مالی قیمت کے ساتھ مکمل طور پر نہیں جوڑا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ کوئی انہیں خریدے گا یا نہیں، لوگ اب بھی خرید رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ وہ دراصل کس چیز میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری کے حساب کتاب کو یہیں چھوڑتے ہیں اور دھوئیں کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ آج صبح کی آگ صرف ایک عمارت کے بارے میں نہیں ہے اور نہ ہی صرف ایک شہر کے انتظامی خلا کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا کے ہر تیزی سے تعمیر ہونے والے شہری منظرنامے کے دل میں موجود ایک بنیادی کشمکش کے بارے میں ہے۔ یہ کشمکش تعمیراتی بلند پروازی کی رفتار اور تعمیراتی مواد کی حقیقت کے درمیان ہے۔ فولاد وقت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، جوڑنے والے مواد خشک ہو جاتے ہیں، پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے مقامات حرکت کرتے ہیں، اور وہ بیرونی تہہ جو 2010 میں لگائی گئی تھی اور اس وقت کے معیار کے مطابق قابل قبول تھی، آج ایسی عمارت پر موجود ہے جسے ان حفاظتی معیاروں کے تحت کارکردگی دکھانی ہے جو ان آفات کے جواب میں بنائے گئے، جن کا اس وقت تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ عمارتیں مستقبل کو نہیں جانتے، لیکن ان کے ارد گرد موجود نظام کو مستقبل کے خطرات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ایک اندازے کا ذکر ضروری ہے۔ 2027 تک علاقائی املاک کے مشاورتی اداروں کے اندازوں کے مطابق دبئی میں 74,000 اضافی رہائشی یونٹ فراہم کیے جانے کی توقع ہے۔ اس نئی تعمیر کا بڑا حصہ عمودی ہے، ایک کے بعد ایک بلند عمارت ہر ایک موجودہ ضابطوں کے مطابق تعمیر کی جائے گی، ہر ایک شہر کے منظرنامے میں اضافہ کرے گی
और 15 बरस बाद बुलंद इमारतों की एक नई नस्ल उम्र रसीदा होने लगेगी, जिनकी हिफाजती हैसियत का दोबारा जायज़ा, जो शायद उस वक्त तक मौजूद ही ना हो। ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ वक्त की लकीर पर आगे बढ़ जाता है। यूसुफ आखिरकार घर चला जाता है। वो उस बर्ज का रिहायशी नहीं है, वो कभी नहीं था। वो देखभाल करने वाले अमले में काम करता था। उस का काम इमारत को चलता रखना था। वो इस बात का जिम्मेदार नहीं था कि इमारत किस मवाद से बनाई गई, मायने में क्या मौखर किया गया, या 2009 के इस इजलास में क्या फैसला हुआ था, जहां कम कीमत वाले पैनल का इंतखाब सिर्फ इसलिए किया गया था कि तामीराती मुनाफे बरकरार रखा जा सके। वो सिर्फ इस सुबह इसलिए रुक गया क्योंकि आसमान का रंग गलत था और उसके अंदर मौजूद किसी एहसास ने, किसी ऐसी फितरी समझ ने जो किसी भी तामीराती ज़ाब्ते से ज़्यादा कदीम थी, इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो फितरी एहसास जो ना किसी सर्टिफिकेट का मोहताज था, न किसी सरकारी मंजूरी का। शायद सुबह 6:47 पर इस इमारत का वाहिद मौसर हिफाजती निज़ाम था। इसका क्या मतलब है? जब दुनिया का सबसे ज़्यादा मनसूबाबंद और तामीराती तौर पर तरक्की याफ्ता शहर एक ऐसे शख्स के फितरी एहसास पर वापस आ जाए जो सिर्फ इसलिए बुर्ज के नीचे रुक गया क्योंकि इसे लगा कि आसमान का रंग दुरुस्त नहीं है। ये वो सवाल है जो ये आग अपने पीछे छोड़ जाती है। सवाल ये नहीं कि आग कैसे शुरू हुई या जिम्मेदार कौन है। असल सवाल ये है कि ये वाक़या इन निज़ामों के दरमियान मौजूद खला के बारे में क्या ज़ाहिर करता है, जो हमें महफूज महसूस करने के लिए बनाए गए हैं, और इस हकीकत के दरमियान कि क्या वो हमें वाकई महफूज भी बनाते हैं। दबई तहकीकात करेगा, रिपोर्ट शाया होंगी, कमेटियाँ इजलास करेंगी, और 4.5 मुरब्बा किलोमीटर की इस दोबारा हासिल की गई ज़मीन पर मौजूद दूसरे 200 से ज़्यादा बर्ज अब भी आबाद रहेंगे, फ़रोख्त किए जाएंगे और परतईश रहाइश के तौर पर पेश किए जाएंगे। हर एक अपने 3 मौखर शुदा मायने के निकात के किसी न किसी वर्जन के साथ खड़ा होगा, जिन्हें बाहर से देखने वाला कोई शख्स नहीं देख सकता। धुआं साफ हो जाता है, इमारत खड़ी रहती है, और शायद यही सबसे खौफनाक हिस्सा है। जिगर आप ऐसी गहरी तहकीक को पसंद करते हैं, छप्पी असल हकीकत को समझने की कोशिश की जाती है, तो ये चैनल आपके लिए है। अपनी राय तबसरों में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास ऐसी किसी बुलंद इमारत में रहायशी यूनिट हो जिसमें गैर हल शुदा बैरूनी तह का मसला मौजूद हो और आपको आज उसका इल्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर उस तज्ज़िये ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो उस वीडियो को पसंद करें। ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे ज़्यादातर चैनल्स करने से ग्रेज करते हैं, और उस वीडियो को उस शख्स के साथ ज़रूर बांटें जिसने दुबई की जायदाद में सरमाया कारी की है या सरमाया कारी करने का सोच रहा है। उन्हें खौफ ज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वो मुकम्मल तस्वीर दिखाने के लिए जो बाज़ार खुद शायद कभी न दिखाए।